کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کا منظر۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب ہوئی، جس میں امام کعبہ اور حرمین شریفین امور کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے شرکت کی۔ سعودی تاریخ میں پہلی بار یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل غلاف کعبہ 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل گزشتہ روز عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا گیا، جو فجر تک جاری رہا۔ اس موقع پر مسجد الحرام میں موجود سینکڑوں افراد نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا پرنور منظر دیکھا اور دعائیں کی۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی میں سعودی حکام، غلاف ساز کسو فیکٹری کے منتظمین سمیت 200 سے زائد ماہرین اور تربیت یافتہ کارکنوں نے حصہ لیا۔ 670 کلو گرام ریشم سے بنے سیاہ رنگ کے غلاف پر 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے سے آیات نقش کی جاتی ہیں۔ کئی دہائیوں بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس میں 200 کے قریب کاریگر اور منتظمین خانہ کعبہ کا غلاف تیار کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری میں لاگت کا تخمینہ 2 کروڑ 50 لاکھ ریال تک لگایا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کی پٹی، جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کے لیے 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف سائز کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے اور 4 مضبوط ٹکڑے کعبہ کے چاروں کونوں کے لیے بنتے ہیں۔ اس طرح دیگر حصوں میں 12 مشلیں پٹی کے نیچے، 5 ٹکڑے حجر اسود کے اوپر اور کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہے۔ چاندی میں لپٹے داغوں کو جانچنے کے لیے مختلف ٹیسٹوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے معیار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ قبل از اسلام دور میں یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبے کو پہلی بار غلاف سے ڈھکا۔ اس نے اس مقصد کے لیے یمن کا بہترین کپڑا استعمال کیا۔ اس کے بعد آنے والوں نے کبھی چمڑے کا غلاف بنوایا اور کبھی مصر کا قطبی کپڑا منگوایا۔ اس زمانے میں قصوہ کی 1 سے زیادہ تہ ہوتی تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر کعبے کو سرخ اور سفید یمنی کپڑے سے ڈھک دیا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس پر سفید غلاف ڈالا جاتا رہا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اس کے لیے سرخ غلاف کا انتظام کیا۔ عباسی عہد میں 1 سال سفید 1 سال سرخ غلاف بنایا جاتا تھا۔ سلجوق سلاطین نے اسے زرد غلاف دیا۔ عباسی حکمران الناصر نے پہلے سبز اور بعد میں سیاہ غلاف بنوایا اور اس کے بعد سے سیاہ غلاف کی روایت برقرار ہے۔ سعودی دور سے پہلے صدیوں تک قصوہ کے لیے کپڑا مصر سے آتا رہا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں قصوہ کے لیے الگ محکمہ قائم کیا اور پہلی بار اس کے لیے کپڑا مکہ میں بننا شروع ہوا۔ بعد میں اس کا کارخانہ ام الجود میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کارخانے میں پانی کو پاک کیا جاتا ہے، جس سے قصوہ میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو دھویا جاتا ہے۔ ریشم کو بعد میں سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور خصوصی کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوتی کپڑے کو بھی اسی طرح دھویا اور نگار کیا جاتا ہے۔ قصوہ پر مشینوں کے ذریعے قرآنی آیات اور دعائیں گاڑی جاتی ہیں۔ اس غرض سے ریشم کے علاوہ سونے کے تار استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے اس غلاف پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں، جسے ہر سال اسلامی سال کے مہینے ذی الحج کی 9 تاریخ کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ البتہ رواں سال سعودی حکام نے اس کی تبدیلی یکم محرم الحرام یعنی نئے اسلامی سال کے آغاز پر کی ہے۔